آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 208 دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار 38واں حصہ۔ مزید آگے جاننے سے پہلے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم و ستم کی روح فرسا داستانیں۔ چھٹا حصہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آزاد ماں باپ کے آزاد فرزند تھے۔ کسی نے ان کو زمانہ جاہلیت میں پکڑ لیا اور اپنا اسیر بنا لیا اور کسی منڈی میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ ام انمار نے ان کو خرید لیا۔ آہن گری ان کا پیشہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے الفت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس صحبت کی برکت سے آپ مشرب اسلام ہو گئے۔ ان کی مالکہ ام انمار کو جب یہ اطلاع ملی تو اس کی ناراضگی اور برہمی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ سنگ دل لوہے کا ایک ٹکڑا بھٹی میں گرم کرتی، جب وہ لال سرخ ہو جاتا تو اسے چمٹے سے اٹھا کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ اس سے جو اذیت آپ کو پہنچتی ہوگی اس کا بخوبی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک روز اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اپنی اس تکلیف کے بارے میں گزارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انصر خبابا، اے اللہ اس آزمائش میں تو خباب کی مدد فرما۔ لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت میں آنے کی دیر تھی کہ اس ظالمہ کو درد سر کی تکلیف شروع ہو گئی۔ درد کی شدت سے وہ کتوں کی طرح بھونکا کرتی تھی۔ اسے کہا گیا کہ سینگیاں لگواؤ۔ اب اس کے لیے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کا ایک ٹکڑا آگ میں گرم کرتے، پھر اسے اس کے سر پر رکھتے، تب اسے کچھ افاقہ محسوس ہوتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش نے جب طول کھینچا تو انہوں نے اپنی داستان درد و علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ اس عرض داشت میں کچھ بے صبری کا اظہار بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ مشرفہ کے سائے میں تکیے سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ یہ وہ دن تھے جبکہ مشرکین عام مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کیا کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے نجات دے؟ میری یہ بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے، کفار لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں سے گوشت ادھیڑ لیا کرتے تھے، اس کے باوجود وہ اپنے دین سے روگردانی نہیں کرتے تھے۔ بعض مومنین کے سروں پر آری رکھ کر چلائی جاتی تھی، وہ ان کو دو دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیتی تھی، پھر بھی وہ اپنے دین سے روگردانی نہیں کرتے تھے۔ اے خباب سنو، یقیناً اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ بخشے گا اور سارے جزیرہ عرب پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، یہاں تک کہ صنعاء یعنی یمن سے ایک مسافر روانہ ہو کر خضر موت تک اکیلا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ کسی کو یہ بھی خطرہ نہ ہوگا کہ کوئی بھیڑیا اس کی بھیڑوں کو پھاڑ ڈالے گا۔ انہیں انگاروں کی طرح گرم سنگریزوں پر پیٹھ کے بل لٹایا جاتا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کا پانی خشک ہو گیا تھا۔ آپ اپنی داستان علم یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز دیکھا کہ کفار نے میرے لیے آگ بھڑکائی، مجھے زمین پر لٹا دیا، اس کے انگارے میری پشت پر رکھے، ان کی تپش سے میری چربی پگھلی اور اس سے یہ انگارے بجھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں اپنے کندھے کے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ تجھ سے زیادہ صرف ایک شخص ہے جو اس جگہ بیٹھنے کا حقدار ہے۔ میں نے پوچھا اے امیر المومنین وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں، ان کے لیے تو چند معاون تھے جو مشرکین کو انہیں عذاب دینے سے روکتے تھے، لیکن میرے لیے تو کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن انہوں نے میرے لیے آگ جلائی، پھر انہوں نے مجھے اس پر گھسیٹ کر لٹا دیا، پھر ایک کافی نے میرے سینے پر پاؤں رکھ دیا، پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ سے قمیض اٹھائی تو آپ کی پشت پر برس کی طرح داغ تھے۔
صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوہاروں کا کام کرتا تھا اور تلواریں بنایا کرتا تھا۔ عاص بن وائل نے مجھ سے تلواریں خریدی، اس کی قیمت اس کے ذمہ قرض تھی۔ میں اسے قرض مانگنے کے لیے آیا تو اس گستاخ نے کہا، بخدا میں تمہیں اس وقت تک قرض ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد کا انکار نہ کر دو۔ آپ نے بڑی جرأت سے جواب دیا، واللہ لا اکفر بمحمد حتی تموت ثم تبعث، اللہ کی قسم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہرگز نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم مر جائے اور پھر روز محشر تجھے قبر سے اٹھایا جائے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے، جبکہ آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔